اسلام کی تعلیمات کا مقصد اولین یہ ہے کہ انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً اپنی زندگی ایسے خدائی اصولوں پر قائم کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کہلانے کا صحیح معنوں میں مستحق قرار دیا جائے، مگر ازل سے انسان لغزشوں سے دوچار ہوتا رہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرما کر لوگوں کو مغفرت حاصل کرنے کے وہ طور طریقے بھی بتلا دیے کہ جن پر عمل کرنے سے مغفرت خدا بندی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، یاد رکھو میرا رحم و کرم میرے غصے اور غضب پر سبقت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے ذریعے ہمیں تعلیم دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس طرح سے گناہوں اور غلطیوں سے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے سے مغفرت کی مختلف صورتیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بیان فرما دی گئی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ یا غلطی کرنے کے بعد توبۃ النصوح کرے، یعنی اس طرح توبہ کرے کہ پھر وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری کی راہ ہے، لیکن انسان لغزشات کا پتلا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی عمدن یا بھول کر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے مغفرت طلب کرنے کی صورتیں بتلا دی گئی ہیں۔ مگر ماہ سیام یعنی رمضان المبارک میں گناہوں کی مغفرت کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان کیوں ہوتا ہے۔ اس نے رمضان کے پہلے 10 دن اپنی رحمت کے، اور دوسرے 10 دن اپنی مغفرت کے، اور آخری 10 دن نجات آخرت کے مقرر فرما دیے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کا مقصد ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال ہے۔ مسلمان روزہ رکھ کر بدی سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور اس طرح سے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں جن کے اندر روزے کے احکام نازل فرمائے گئے ہیں، انہی امور کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے، اور ان آیتوں میں روزے کے بنیادی احکام، روزے کی تاریخ، روزے کی حقیقت، اس کا مقصد اور ماہیت و اہمیت وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے انسان روحانی امراض سے غافل رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں رذائل اخلاق کا دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہی گناہ کہلاتے ہیں۔ ان سے بچنے کی صورتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلا دی ہیں، مگر رمضان کے بابرکت مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے صبح و شام کے اعمال خود بخود انسانی گناہوں کو ختم کرتے جاتے ہیں، اور ہر وہ آدمی جو نیک نیتی سے روزہ رکھتا ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کا خاصگار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اس رات میں چند منٹ کا سجدہ عبودیت 1000 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کا رمضان المبارک میں ایک عظیم موقع ملتا ہے۔ حقیقی معالج روحانی اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 ماہ کی مدت مقرر کر کے ہمارے معالجے کی دوا روزہ رکھنا، تراویح میں قرآن حکیم سننا اور پورے مہینے معمولی سی غلطی سے بچنے کو مقرر فرما دیا۔ یہ نسخہ اس کی تجویز ہے، مگر اس پر خلوص نیت سے عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ جس طرح جسمانی علاج میں دوا کا استعمال اور پرہیز لازمی ہے، جس کے بعد ہی صحت ہو سکتی ہے، اسی طرح سے روحانی علاج میں بھی روزے کے احکام پر عمل اور پرہیز ضروری ہے، مگر جسمانی اور روحانی علاج میں آپ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے، جس کا فیصلہ کرنے کے بعد ثابت قدمی، صبر و استقلال سے علاج کرنے سے ہی صحت ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے تقدس کا احترام کیجیے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اگر ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے مغفرت کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ آئیے ہم مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں برائیوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے تمام سال کے گناہ دھل جائیں اور آئندہ ہم ایک پاک اور صاف زندگی گزار سکیں۔ آمین۔